ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پڑھنے کی۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی ہیں اور 10 غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ اب یہ کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے اس بیماری کے علاج کے لیے درود شریف کی کثرت کر دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ پہلے ہم یہ سارے درود ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم درود شریف پر بات بھی کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد پر جو نبی امی ہیں اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بہت تعریف والا ہے، خوب شان والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بہت تعریف والا، خوب شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بہت تعریف والا، خوب شان والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بیماری کی صورت میں درود شریف کیوں پڑھے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ درود شریف ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن بیماری کے دوران کسی مریض کو خاص طور پر درود شریف کی تلقین کرنا، سب سے پہلی بات یہ کہ جو ایک بار بھی پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آئیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی درود شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے۔ انسان سوچتا ہے نا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم بولتے بھی رہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت فرمائے، رحمہ اللہ۔ تو پھر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے رحمت آئے، اور ان میں سے آسان ترین کام درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہو گئی تو بیماری باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہے گی۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ درود شریف میں رحمت کے ساتھ ساتھ برکت کی بھی آپ نے بات پڑھی، تو جس پر رحمت اور برکت ہو جائے، اللہ کی نظروں میں اچھے انسان بنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعائیں سنے گا۔ تو درود شریف جو ہے یہ ایک تیر بہدف ہدف کا مطلب ہے جو آپ کا گول ہے، ٹارگٹ ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ جا کے وہ چیز لگے یا وہ چیز ہو جائے، تو یہ ایک نسخہ ہے بہترین جس کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، خوب یعنی زیادہ سے زیادہ۔ یہاں لفظ صلات کو ہم نے صلات سے ہی ترجمہ کیا۔ صلات کا ایک مطلب رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی اور دعا بھی۔
یعنی لفظ صلاۃ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو رحمت مراد ہوتی ہے. فرشتے اور مومنین ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کا دعائیں کرتے ہیں. تو صلاۃ ایک بہت جامع لفظ ہے. اس لیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت خیر و بھلائی کی ہے. اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا کامل دین دیا ہے کہ جو آج تک تحریف سے محفوظ ہے، جبکہ پچھلی امتوں کی کتابیں اور ان کے احکامات جو تھے ان کے اندر تحریف ہو گئی تھی. اور یہ تاریخ کا ایک بڑا مشکل دور تھا جب آپ نے یہ کام کیا، آسان نہیں تھا، بہت مخالفتیں ہوئی تھیں. آپ نے سیرت پڑھی ہوگی، بچپن سے ہی ہم پڑھتے رہتے ہیں، پہلی جماعت سے کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے مکی دور ہی آتا ہے. کتنی شدید مخالفت ہوئی تھی آپ کی، کتنی مشکلات ہوئی. یہ یعنی ایک مشکل ترین مشن تھا، اور اس میں آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کے خاندان نے ہر وہ قربانی پیش کی جو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھی. اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو پھر یہ سب نعمتیں ہم تک نہ پہنچتی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر سب سے زیادہ قربانی کی، لیکن جو آپ کے ساتھی تھے اور جو آپ کے اہل خانہ تھے انہوں نے بھی بہت اذیتیں برداشت کی. تو اس لیے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آل محمد بھی کہتے ہیں، ازواج بھی کہتے ہیں، اصحاب بھی کہتے ہیں، ذریت بھی کہتے ہیں. ان سب کے لیے ہم دعائے رحمت کیوں مانتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کہ ان سب نے بہت قربانیاں کی تھی. کس لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور الحمدللہ ہم سب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. یعنی آپ کی امت جو ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے، اور اس میں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ کام کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا.